سوال: بتائیں وہ کون سے نبی ہیں جن کا 65 سال کی عمر میں نکاح ہوا تھا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کا 65 سال کی عمر میں نکاح ہوا تھا۔ اگلا سوال: کیا آپ جانتے ہیں سدرۃ المنتہا سے کیا مراد ہے؟ جواب: سدرۃ المنتہا سے مراد ہے نور سے بنا ہوا بیری کا درخت۔ اگلا سوال: کس چیز کا گوشت کھانے سے انسان کی زبان 21 دن تک پاک رہتی ہے؟ جواب: مچھلی کا گوشت کھانے سے انسان کی زبان 21 دن تک پاک رہتی ہے۔ اگلا سوال: نماز کے دوران سجدے میں آنکھیں بند کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: نماز کے دوران سجدے میں آنکھیں کھلی رکھنا ضروری ہے کیونکہ نماز کے دوران سجدے کی جگہ پر دیکھنا ضروری ہے۔ اگلا سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ جواب: یہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے۔ اگلا سوال: کیا آپ جانتے ہیں کس طرح کے انسانوں سے اللہ تعالیٰ منہ پھیر لیتا ہے؟ جواب: جاہل انسانوں سے اللہ تعالیٰ منہ پھیر لیتا ہے۔ اگلا سوال: بتائیے قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر کس چیز کا آیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر قرآن مجید میں سب سے زیادہ آیا ہے۔ اگلا سوال: دو لوگوں میں صلح کروانے سے کس چیز کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: 2 حج کا ثواب ملتا ہے۔ اگلا سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ کس جگہ رونے سے شیاطین جسم میں داخل ہو سکتے ہیں؟ جواب: باتھ روم میں رونے سے شیاطین انسانی جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اگلا سوال: قرآن پاک کی سورت کی تلاوت کرنے والا انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا؟ جواب: سورۃ الرحمن کی تلاوت کرنے والا انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ اگلا سوال: کیا آپ جانتے ہیں کون سی چیز انسان کو ہر بیماری سے بچاتی ہے؟ جواب: تسبیح فاطمہ انسان کو ہر بیماری سے بچاتی ہے۔ اگلا سوال: کیا آپ جانتے ہیں وضو کی کتنی سنتیں ہیں؟ جواب: وضو کی سنتوں میں مسواک کرنا، وضو کی نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، انگلیوں کا خلا کرنا اور اعضاء کو 3 بار دھونا شامل ہیں۔ اگلا سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ جواب: غار حرا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی نازل ہوئی۔ اگلا سوال: بتائیے اسلام میں یتیموں کی پرورش کا کیا مقام ہے؟ جواب: یتیموں کی پرورش کا بہت بلند مقام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو اکٹھا کیا۔ اگلا سوال: بتائیے ایسا کون سا شخص ہے جو کافر سے بھی زیادہ بدتر ہے؟ جواب: مرتد۔ جو اسلام قبول کرنے کے بعد پھر جائے وہ شخص کافر سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اگلا سوال: بتائیے کس طریقے سے نماز پڑھنے والا شخص موت کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب: لمبا قیام کرنے والا شخص موت کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے۔ اگلا سوال: بتائیے ذکر کے بارے میں کون سی قرآنی آیت ہے؟ جواب: اے ایمان والو، اللہ کو بہت کثرت سے یاد کرو۔ اگلا سوال: کیا آپ جانتے ہیں غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنی تلواریں تھیں؟ جواب: غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس 8 تلواریں تھیں۔ اگلا سوال: بتائیے وہ کون سے نبی ہیں جن کی بیوی جہنم میں جائے گی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں جائے گی۔ اگلا سوال: کون سا وظیفہ پڑھنے والا انسان جیسا سوچتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے؟ جواب: استغفار پڑھنے والا انسان جیسا سوچتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ اگلا سوال: بتائیے کون سا عمل کرنے سے انسان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے؟ جواب: غریب لوگوں کی مدد کرنے والے انسان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ اگلا سوال: بتائیے کیا اسلام میں غیبت کرنا جائز ہے؟ جواب: اسلام میں غیبت کرنا حرام ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور نہ ہی غیبت کرو، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اگلا سوال: بتائیے ایک لقمہ حرام کھانے سے کتنے دن کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب: ایک لقمہ حرام کھانے سے 40 دن کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگلا سوال: جس انسان کی موت قریب ہو تو فرشتہ اس کے گھر کتنی بار آتا ہے؟ جواب: جس انسان کی موت قریب ہو فرشتہ اس کے گھر 5 بار آتا ہے۔ اگلا سوال: کیا آپ جانتے ہیں کس مسلمان کا نماز جنازہ پڑھانا منع ہے؟ جواب: جس انسان نے اپنے والدین کو قتل کیا ہو اس کا نماز جنازہ پڑھانا حرام ہے۔ اگلا سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جگہ نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے؟ جواب: قبرستان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ اگلا سوال: بتائیے کہ اس بادشاہ کے زمانے میں ہفتہ 10 دن کا ہوتا تھا؟ جواب: فرعون کے زمانے میں ہفتہ 10 دن کا ہوتا تھا۔ اگلا سوال: بتائیے وہ کون سی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے
کہ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ ہی کسی کے قدموں میں اور نہ ہی کسی کی نظروں میں۔ اگلا سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کو کتنے رکعت نماز پڑھائی؟ جواب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اگلا سوال، وہ کون سا وظیفہ ہے جب تک کیا جائے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں؟ جواب، درود شریف کا وظیفہ کرنے سے فرشتے